جو بریلوی ہیں وہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات کو جو مانتا ہے تسلیم کرتا ہے تو وہ بریلوی ہے. تو فرق تو کوئی نہیں ہے. وہ اپنے اکابر کی کتاب پر دستخط کروا رہے ہیں دیوبندیت کی سرٹیفکیٹ دینے کے لیے, یا اپنے بزرگ کی کتاب پر دستخط کرا رہے ہیں اپنے مسلک کی سرٹیفکیٹ دینے کے لیے. تو ہم کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اگر ان دونوں کے اندر کچھ ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے. جزاک اللہ خیر. سکے کے تیسرے رخ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو پاکستان اور ہندوستان میں تیسرا کیا بلکہ کئی اور رخ ہیں جن کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. پہلے تو آپ جماعت اسلامی کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ ان کی جو تعلیمات ہیں یا وہ ان کی جو دین قائم کرنے کا جو جذبہ ہے اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ سکے کے دو رخ ہوتے ہیں, تیسرا ہوتا ہی نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ طلسماتی سکہ اپنا رنگ بدل سکتا ہے, کبھی کوئی رنگ کبھی کوئی رنگ. تو یہ جماعت اسلامی میں بھی عمومی طور پر جو ہے وہ دیوبندیوں کا رنگ غالب ہے. ویسے ان کے اندر اہل حدیث بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, اور جو ہمدرد کے ان کے ہوتے ہیں فارم ان میں تو وہ غیر مسلموں سے بھی کراتے ہیں کہ جس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم جماعت اسلامی کا جو یہاں ملک کے اندر نظام راج کرنے کا طریقہ ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں, یعنی غیر مسلم سے بھی کراتے ہیں. ان کے اندر مسلک کا تشدد نہیں ہوتا, لیکن ان کے نزدیک بھی سب سے آخر بات جو حجت کے طور پر مانی جاتی ہے کسی بھی جماعت اسلامی کے ساتھی کو خاموش کرانے کے لیے, وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سید مودودی نے یہ لکھا ہے. تب اس کے بعد کسی کو ہمت نہیں ہے کہ وہ سید مودودی کی بات کے بعد جو ہے وہ کہے کہ میں ایسا نہیں کرتا, یہ سید مودودی کی بات غلط تھی. تو یہ ایک عمومی رواج پایا جاتا ہے, ورنہ اس کے اندر اہل حدیث بھی ہیں اور ان کا طریقہ جو ہے یہی ہے کہ ان کا مقصد تو ہے ووٹ بڑھانا, یعنی کہ لوگوں سے انتخابات اور سیاست. اس لیے وہ سیاست اس لیے وہ کسی خاص مذہب کا اپنے اوپر لیبل نہیں لگاتے, لیکن عمومی طور پر جو ہے ان میں وہ دیوبندی ہیں. پاکستان میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بارے میں کیا تاثرات آپ بیان کرنا چاہیں گے؟ اسرار احمد صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک اپنی ڈکی بچائی ہے, وہ انقلاب کے ذریعے وہ اپنا وہ بھی اصل در حقیقت جو ہے وہ جماعت اسلامی ہی کے فرد ہیں. وہ آپ کو پتا ہے کہ جمعیت کے ناظم تھے اور ان سے مولانا صاحب کی وجہ سے اختلاف کی وجہ سے ایک علیحدہ تنظیم بنائی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ طریقہ کار ان کا بھی وہی ہے, لیکن وہ انتخابات کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں انقلاب کے ذریعے جو ہے حکومت آئے گی اور انقلاب کے ذریعے جو ہے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ انتخاب کے ذریعے ہو. بس یہ ایک نقطہ ان کے درمیان میرے خیال میں اختلاف کا ہے. پاکستان میں ایک اور شخصیت آج کل ابھر کر آ رہی ہے جسے لوگ ٹی وی پر بہت زیادہ مشہور کر رہے ہیں, جاوید غامدی کے نام سے. آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ غامدی صاحب جو ہیں ان کے تو مغلظات جو اکثر بیشتر قرآن و سنت کے خلاف ہیں, اور پاکستان کے علماء تقریباً تمام مکاتب فکر جو ہے اس کے مغلظات اور ان کے تفردات سے جو ہے وہ برات کا اظہار کرتے ہیں. اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اندر تو باقاعدہ ایک مضمون رسالے کے اندر آتا ہے, ہفت روزہ اہل حدیث کے اندر, جو اس کے تفردات اور اس کے قرآن و سنت کے متصادم جو جدید نظریات ہیں, یعنی میں اسے الہاد کہوں گا, اس کے ملحدانہ جو نظریات ہیں اس کا خوب جو ہے پردہ چاک کیا جا رہا ہے اور اس کا آپریشن کیا جاتا ہے. اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہفت روزہ کے اندر جو ہے وہ اور جماعت الدعوہ غزوہ کے اندر اور دیگر اپنے رسائل کے اندر اس کی تردید کر رہی ہے. لیکن چونکہ یہ میڈیا کو استعمال کر کے ہر گھر میں ان کی تعلیمات پہنچ رہی ہیں, اور ہمارے یہاں سو کالڈ جو سلفی مکتب فکر کے حامل قائدین ہیں ان کے یہاں میڈیا کا استعمال نہیں ہے. آپ کیا ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اسلامی نشر و اشاعت کے لیے ٹی وی چینل کا آغاز ہونا چاہیے؟ ہاں, یہ میڈیا جو ہے اس کا تو استعمال ہے. اصل میں بعض لوگ جو ہیں وہ اس کی صحیح صورتحال کو سمجھ نہیں پائے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا کے اندر ٹی وی کے اندر یا انٹرنیٹ کے اندر تصویر ہوگی اور یہ حرام ہے, یہ ہے وہ, یہ چیز نہیں ہے. بلکہ میں اسے تصویر نہیں سمجھتا. ٹی وی کے اندر جو ہوتا ہے یہ ایک تمثیل ہے, عکس ہے. جیسے آپ آئینے کے اندر اپنی صورت دیکھتے ہیں اور اگر آپ آنکھیں بند کرتے ہیں تو آئینے کے اندر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, اگر آپ منہ کھولتے ہیں منہ کھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک آئینہ ہے, عکس ہے, تمثیل ہے. تو تمثیل اور تصویر کے اندر فرق ہے. تو تمثیل جو ہے وہ تو ناجائز نہیں. نبی علیہ السلام نے خود آئینہ دیکھا ہے, پانی کے اندر آپ کا عکس آتا ہے. اور میڈیا جو ہے یہ تو ایک جدید صورت ذرائع ابلاغ ہیں اپنی بات پہنچانے کے. یہ بذات خود خراب نہیں ہے, استعمال کی بات ہے. اگر یہ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا
تو اچھا ہوگا، اگر برے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا تو برا ہوگا. جیسے میری زبان ہے، میں اسے جیسے استعمال کروں. میری آنکھ ہے، اگر میں اسے ناجائز استعمال کرتا ہوں، ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو دیکھنا اللہ نے حرام کی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ آنکھ ہی سرے سے نہیں ہونی چاہیے. یہ ہونا چاہیے کہ اس کا استعمال غلط نہیں ہونا چاہیے. تو میڈیا ہونا چاہیے، بلکہ سلفی لوگوں کو تو اس کے بارے میں جہاں کفار اپنی یلغار کر رہے ہیں تو ان کا ایک مستقل نہیں کئی چینل ہونے چاہیے، اور اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، اور علماء کو اس کے اندر ورک کرنا چاہیے. اور جو لوگ اس چینل کی جدوجہد کے اندر ہیں، علماء کو ان کی بھرپور طور پر حمایت کرنی چاہیے اور لوگوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے کہ یہ چینل ضرور ہونے چاہیے. جزاک اللہ خیر. جو ساتھی آپ کے ابھی اہل حدیث نہیں ہوئے ہیں اور ابھی بھی وہ مکتب فکر جو آپ کا سابقہ مکتب فکر ہے اسی سے منسلک ہیں، یا علماء دیوبند کو بالعموم آپ کوئی نصیحت فرمانا چاہیں گے، کوئی پیغام اس اسٹیج سے دینا چاہیں گے؟ میں یقیناً یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص اپنی عاقبت سنوارنا چاہتا ہے، اس لیے کہ دن قیامت کے جو سوال ہوگا وہ دیوبندیت، بریلویت یا حنفیت، شافیت کے بارے میں نہیں ہوگا. سب سے پہلا جو سوال ہوگا توحید کا، اور اس کے بعد رسالت کا ہوگا کہ تم نے کسے مانا تھا، کس کے مطابق زندگی گزاری تھی. اور قبر کے اندر بھی جو سوال ہوگا تو وہ نبی کے بارے میں ہوگا. تمہارا دین کیا تھا، تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، اور تم نے اپنا نبی اور پیشوا کسے مانا تھا. تو اس لیے میں تمام دیوبندیوں کو اور ہر اس شخص کو جو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے کہ وہ اللہ کے لیے پلٹ آئے، اپنی آخرت کو سنوارے، اور بغیر کسی تعصب کے وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چل کر اپنی آخرت کو سنوارے اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اور صراط مستقیم جو ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم، سب سے پہلے منعم علیہ لوگ جو ہیں وہ انبیاء ہیں. اور ہمارا ایمان ہے سلفی لوگوں کا کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کا انعام جو ہے وہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے. تو گویا کہ صراط الذین انعمت علیہم میں ایک آدمی سورۃ فاتحہ جب پڑھتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تو میری دعا ہے، اور میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ تعصب اور ضد کو چھوڑ دیں. تعصب اور ضد نے ہمیشہ دنیا کو گمراہ کیا ہے، اور صراط مستقیم سے کامیابی ہوئی ہے. اور سلفی راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے. لوگ اگر اس طرف آ جائیں گے تو دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. آج آپ اہل حدیث ہیں، آپ ہماری جماعتوں کی جو کارکردگی ہے اسے قریب سے دیکھ رہے ہیں. کیا یہ جو کارکردگی آپ دیکھ رہے ہیں دعوتی فیلڈ میں، اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ قابل تحسین ہے یا اس میں مزید کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے؟ ہاں، دعوت و تبلیغ کا کام تو ہو رہا ہے، یقیناً ہو رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کفر کی ایک یلغار ہے اور ہر طرف سے بے دینی اور ہر طرف سے باطل نظریات والے رات دن محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم پر جو ہے وہ زیادہ فرض بنتا ہے، ہماری ذمہ داری زیادہ ہے. اس لیے کہ ہم داعی ہیں اس بات کے کہ ہم حامل قرآن و سنت ہیں، ہم صحیح دین کے وارث ہیں، ہم انبیاء کے وارث ہیں. تو ہماری یہ ذمہ داری اس سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے رات دن کام کریں، اور آپس کے اندر اگر کہیں اختلافات ہیں تو ان کو ختم کر دیں. یعنی طریقہ کار میں اختلاف ہے ہمارا، سلفیوں کے اندر دعوت و تبلیغ کے طریقہ کار کے اندر تو اختلاف ہو سکتا ہے، نظریات کے اندر الحمدللہ سلفیوں کا کوئی اختلاف نہیں. تو ہم اپنے اپنے طریقوں کو مل بیٹھ کر کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ جس سے ہم دعوت و تبلیغ کو اور زیادہ تیز کر سکیں، بنسبت اس کے کہ ہم اپنی پارٹیوں کو تیز کریں، اپنے نظم کو زیادہ بڑھائیں. تو میرے خیال میں یہ ایک دعوت و تبلیغ کے لیے زہر ہے کہ ہم اپنے نظم کی دعوت دیں، بلکہ ہمیں مل کر قرآن و سنت کی دعوت دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اور پہلے سے کہیں زیادہ ہم پر ذمہ داری ہے، اس لیے کہ کفر اور باطل نظریات جو ہیں وہ ہر قسم کے میڈیا کے ذریعے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے گھر گھر دستک دے کر وہ پہنچ رہے ہیں، اور ہم اگر سوئے رہیں تو دن قیامت کے میرے خیال میں ہمیں اس جرم کی سزا بھگتنی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو محنت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اللہ تعالی ہمیں دین حق کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کے بھائی سے جب آپ کے تعلقات خراب ہوئے ان کی تبدیلی کے بعد، اس وقت آپ سے کیا ان کے کچھ مناظرے ہوئے آپ کے اور ان کے درمیان؟ ہماری بھائی سے کوئی مناظرہ نہیں ہوا، اس لیے کہ میں تو ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا.
میں نے آپ کو بتایا کہ اس عرصے کے اندر میں نے اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا.